السلام علیکم دوستو، آج بہن اور بھائی کے رشتے پر بات کریں گے۔ بہن اور بھائی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جو پیار اور تکرار، محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی اور اظہار و حسد کے ایک سنگم پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ہی آنگن میں کھیلنے اور پلنے والے، جن کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہوتا ہے، بہن اور بھائی، کب نہ جانے وہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی سی لڑائیاں جو اکثر کھلونوں پر ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے کھلونے چھیننے اور ایک دوسرے کو اپنا کھلونا دینے سے یہ باتیں بڑھ کر جدائدوں، اناہ اور نفرتوں کی وبا تک پھیل جاتی ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ محبتیں کہاں گئی، وہ محبتیں جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ بچپن میں لڑائیاں زیادہ تھی، لیکن جو تھا خالص تھا۔ بچپن جو ہوتا ہے نا، وہ خالص ہوتا ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی۔ بعد میں جیسے جیسے ہم اس معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں تو ہر چیز کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے۔ ہمارے محبت میں دکھاوا آ جاتا ہے، رشتوں میں دکھاوے زیادہ آ جاتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ نفرت بھی خالص کرتے ہیں، وہ محبت بھی خالص کرتے ہیں۔ بچوں کی قربانی بھی خالص ہوتی ہے، اس کے اندر مطلب نہیں ہوتا۔ بچوں کے اندر اگر حسد ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ تو دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پیار محبت اچانک جو ہے وہ اجنبیت میں یا دشمنی میں یا رقابت میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خون سفید ہو گئے ہیں۔ اکثر ان چیزوں کا الزام رشتے ہو جائے تو میاں بیوی کو دیا جاتا ہے، بھائی بدل جائے تو بیویوں نے ایسا کیا، اور اگر بہنیں بدل جائیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہم ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہے، ہمارے بچپن سے ہوتی ہیں۔ بچپن میں اکثر ہمارے جو والدین ہوتے ہیں یا ہم خود والدین ہیں، تب بھی ہم بچوں کے اندر کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے بچوں سے کہیں گے بڑے جیسا بنو، دیکھو تمہارا بڑا بھائی کیسا ذہین ہے، فتین ہے، وہ کتنے اچھے کام کرتا ہے، وہ کتنا سلجھا ہوا ہے۔ اور بڑے سے کہیں گے دیکھو چھوٹی تمہاری بہن کتنی لائق ہے، اس کے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں، اس سے سیکھو، وہ چھوٹی ہو کر تم سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اچھا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کر کے بچوں کے اندر کمپٹیشن جگا رہے ہیں، حالانکہ کمپٹیشن جاگے یا نہ جاگے، بچوں کے اندر ایک دوسرے سے نفرت ضرور جاگ جاتی ہے، اور وہیں وہ ایک دوسرے کو اپنا اینٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ آتا ہے تو بڑا سمجھتا ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو گئی، اور کافی حد تک ہو بھی جاتی ہے۔ جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ سب کا پیارا ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت لیتا ہے سب کی۔ لیکن جیسے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، ابھی تک اس کی محبت کسی کے ساتھ تقسیم نہیں ہوئی، لیکن جب اس کا کوئی چھوٹا بہن بھائی آیا تو اب کیا ہوتا ہے، وہ محبت تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ اور فطرت ہے کہ چھوٹے بچوں سے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو وقت کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بڑے سے، وہ بھائی ہو یا بہن، وہ چھوٹے کی محبت جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری حکومت تھی، یہ میری حکومت چھیننے کے لیے آ گیا ہے، یہ میرا کوئی رقیب ہے، یہ میرا کوئی دشمن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بچے جو ہے وہ اکثر چھوٹوں پر حملہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ ان کے بچاؤ کا طریقہ بھی کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ بڑے بچوں کو چھوٹوں کے پاس اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ توجہ جو بڑوں کو مل رہی ہوتی تھی وہ بالکل توجہ یکسر ہی دینا چھوڑ دی جاتی ہے۔ ماں جو ہے بیٹے کو پہلے اپنے پاس بڑے کو سلاتی تھی، اب اس کی چھوٹی بیٹی آ گئی تو اب اس کو اپنے پاس سلانا شروع کر دیا۔ تو یعنی یہ ناانصافیوں کا سلسلہ ان کو لگتا ہے، ہوتی نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہ چیزیں ان میں نفرت کے بیچ بونا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بعض کا چھوٹے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ جو بڑے ہیں یہ ہم پہ حکم چلاتے ہیں، ہم پہ ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، یہ ہمیں اپنی ہر بات منوانے ہیں، ہمیں ان کی ہر بات کے آگے ہاں میں ہاں ملانے کا کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ ان سے رقابت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ رقابتیں نتیجہ کیا لاتی ہیں؟ تنہائی۔ دیکھیں، آپ جیت بھی جائیں، یعنی ہماری اگر انا کی جنگ ہے، ہماری انا جیت بھی جائے، یا جائیداد کی جنگ ہے تو ہم جائیداد جیت جائیں، یا کوئی اور جنگ ہے تو ہم بہن بھائیوں سے وہ جنگ جیت بھی جائیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو سوچیں
جیت کر بھی ہم اکیلے کھڑے ہوں اور کوئی تالی بجانے والا ہی رشتہ نہ ہو تو کیا فائدہ اس جیت کا؟ جیت کا تو لطف تب دوبالا ہوتا ہے. دیکھیں نا، اب خالی اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور ایک ٹیم جیت جائے تو اس کو وہ جیت اسٹیڈیم میں کو تالیاں بجانے والا نہ ہو تو وہ جیت نہیں ہوگی. تو بہن بھائیوں کے رشتوں میں اگر محبت نہیں ہے، صرف رقابت ہے، تو ایک جیت بھی گیا تو دوسرا جو ہے وہ اس اس کی مطلب جیت میں جشن تو نہیں منا رہا ہوگا، وہ تو خود ہارا ہوا ہے. تو اس کا تالی بجانے والا کوئی نہیں ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا اس جیت کا؟ ہزاروں قبریں ایسے بہن بھائیوں سے بھری پڑی ہیں کہ جو صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے کہ میں اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے جس سے میں بولتا نہیں ہوں، جس سے میں ناراض ہوں، جس سے میری کوئی دشمنی کی سمجھ لیں لگاتار ایک دشمنی کا سلسلہ چل رہا ہے، میں بات کروں گا، صحیح موقع ملا تو بات کروں گا، معاملات کو سلجھاؤں گا. لیکن موقع نہیں ملا تو قدرت موقع نہیں دیتی. موت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا. آج ہی کوشش کریں، اگر آپ کے دل میں خلشیں ہیں، بہن بھائیوں کے بارے میں رنجشیں ہیں، تو اس کو بیٹھ کر باتیں کریں، ان سے ڈسکس کریں، ان معاملات کو دور کریں. اور کیونکہ ہم جو بہن بھائی ہیں نا، جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ زمین پر ہمارے گوشت کا یا ہمارے خون کا، ہمارے جسم کا ایک آخری ٹکڑا ہوتے ہیں جو ہمارے والدین اور ہمیں ملاتے ہیں، یعنی ہم وہ کڑی ہوتے ہیں بہن بھائی. تو ان ان سے رشتوں میں جو دوریاں ہیں اگر کسی کی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ دوریاں ختم کریں.